تاجدار کرم غریب نواز، تاجدار کرم غریب نواز۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، ہم حضور سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دنیا غریب نواز کے لقب سے جانتی ہے، ان کی اس ماہ رجب سے مناسبت کے حوالے سے گزارشات پیش کر رہے تھے، اور گزشتہ نشست میں ذکر کیا تھا کہ آپ بغداد سے جب گزر رہے تھے تو وہاں پر ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، تو آپ کے اندر ایک اشتیاق کی کیفیت ہوئی اور آپ ان سے ملے اور وہاں پر کچھ عرصہ ٹھہرے اور ان سے کسب فیض کیا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو اس موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ جی چاہتا ہے کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آخری لمحات ہیں اس کے حوالے سے ضرور کچھ بات کی جائے۔ آپ تشریف فرما تھے خوارزم میں۔ محمد خوارزم وہ شکست کھا چکا تھا، لیکن وہ بھاگ کر فرار ہو کر تاتاریوں سے جان چھڑا کر کہیں نکل چکا تھا، اور خیال یہ تھا کہ وہیں شہر خوارزم میں یہ موجود ہے۔ تو ہلاکو خان جو اس وقت تاتاریوں کا سربراہ تھا، تو اس نے اپنے لشکر کو کہا کہ یہ محمد خوارزم کو ڈھونڈو اور جہاں بھی ملے اس کو قتل کرو، اور یہ خوارزم شہر جو ہے اس کو تباہ کر دو، ویران کر دو، اجاڑ دو، صحرا بنا دو۔ اب تاتاریوں کا لشکر خوارزم کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، اور خوارزم میں اس وقت حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فگن ہے۔ وہاں کے رہنے والے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ تاتاری آ رہے ہیں، اور وہ تاتاری کیا کریں گے، اور ان کی جو وحشت ہے اور ان کی بربریت ہے اور ان کی خونریزی اور قتل و غارت گری، وہ قصے تو ظاہر ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ عام تھے۔ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ اللہ والے ہیں، آپ کرم فرمائیں، مہربانی کریں، کوئی ہماری جان بچانے کی صورت نکالیں۔ آپ وہ ان کی بات سنتے ہیں اور کچھ توقف فرماتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں اور پھر تبسم فرماتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کا پیالہ رکھا ہے پانی پینے کا، وہ آپ وہیں چٹائی پر اوندھا کر دیتے ہیں، الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ چلو اللہ کرم کرے گا۔ ادھر ہلاکو خان نے اپنے امیر لشکر کو حکم دیا ہے کہ چلو جاؤ یہ خوارزم کو تباہ کرو۔ اب وہ آتا ہے خوارزم کی طرف جہاں ان کے یقین کے مطابق شہر ہونا چاہیے، وہاں دیکھتے ہیں کہ میدان ہے، صحرا ہے، ویرانہ ہے، بیابان ہے، شہر کا کوئی نام و نشان نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر بار نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، بھالتا ہے، چکر لگاتا ہے، کہیں شہر کا نام و نشان نظر نہیں آتا، واپس پلٹ جاتا ہے۔ ہلاکو خان پوچھتا ہے ہاں بھئی تباہ کر دیا، محمد خوارزم ملا یا نہیں ملا؟ کہا کہ جی وہ کہاں ملتا، وہ شہری غائب ہو گیا۔ اب ہلاکو خان وہ حیران پریشان، شہر غائب ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیوں مذاق بناتے ہو؟ بھئی تم اگر اس کو تباہ نہیں کر سکے تو اپنی نالائقی کا اعتراف کرو، اپنی غلطی کو مانو، شہر غائب ہو گیا، یہ کیا مذاق ہے؟ وہ ظاہر ہے لرزاں ترساں کہ بھئی اگر یہ ہلاکو خان نے اگر چاہا اور میری بات کو اس طرح کیا تو یہ تو یہیں پہ میری گردن اڑا دے گا۔ وہ لرزتا کانپتا ہاتھ جوڑتا ہے، صحیح آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی حکم عدولی نہیں کر سکتا، اور ہم تاتاریوں کے سامنے آج کل کون ہے جو ٹھہر سکتا ہے، اور ایک شہر کو اجاڑنا ہمارے لیے کون سی ایسی بڑی بات ہے، وہ شہر وہاں نہیں ہے۔ خیر ہلاکو خان اس بات کو تو نہیں مانتا، کہتا ہے اچھا چلو تمہیں ایک دن کی اور مہلت دیتے ہیں، دوسرے دن کل تم جانا اور اس کو تباہ کر کے آنا، ورنہ تمہارا حال ٹھیک نہیں ہوگا۔
اگلے دن کے حوالے سے پھر وہ شہری آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں حضور نجم الدین کبریٰ کی بارگاہ میں کہ آپ کرم فرمائیں. آپ پھر اسی طرح کرتے ہیں, اپنا پیالہ جو ہے وہ اوندھا کر دیتے ہیں اور شہریوں کو تسلی دے کے بھیج دیتے ہیں. اسی طرح وہ لشکر آتا ہے, وہ پھر ڈھونڈتا ہے, خوارزم پھر غائب. تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب چوتھے دن وہ ہلاکو خان, آپ ذرا سوچئے اس کے غیظ و غضب کا عالم کیا ہوگا, اور وہ اس کو اپنے امیر لشکر کو سچ بھی نہیں مان سکتا اور جھوٹا کہنے کے لیے بھی اس لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اکیلا, وہ ایک شخص تو نہیں ہے جو جھوٹ بول رہا ہو, وہ پورا لشکر ہے. وہ کہہ رہا ہے جناب ہم وہاں جاتے ہیں جہاں خوارزم ہونا چاہیے, وہاں وہ شہر نہیں ہے. پھر ہم ادھر ادھر بھی گھوڑے دوڑاتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں, وہ نہیں ملتا, ہم کیا کریں. اب ظاہر ہے کہ سارا لشکر تو اس طرح جھوٹ نہیں بول سکتا, اس لیے پریشان ہوتا ہے. چوتھے دن وہ کہتا ہے اچھا میں خود چلتا ہوں, خود لشکر لے کے چلتا ہوں. ادھر چوتھے دن جب شہری آتے ہیں اور آپ پھر حضور نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسی طرح کرنا چاہتے ہیں, پیالہ الٹنا چاہتے ہیں, تو اتنے میں حاطف غیبی کی طرف سے آواز آتی ہے کہ بھئی اب کتنا تم چاہو گے, کیا کرنا چاہتے ہو, کتنی تمہاری پذیرائی کی جائے. 3 دن تو تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اس شہر کو دشمنوں کی نگاہوں سے اوجھل فرما دیا, لیکن اب تم کب تک ایسا کرو گے. تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا تو یہ بتاؤ کہ مشیت ایزدی کیا ہے. ظاہر ہے ہمیں اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں چلنا. تو حاطف غیبی کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ اللہ کی مرضی اب یوں ہے کہ اب یہ اس شہر کو وہ تاتاریوں کی نگاہ میں آنا ہے, اب یہ اس کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے, اور اللہ کی مرضی یہ بھی ہے کہ تمہیں بھی اس جنگ میں تمہیں بھی جام شہادت نوش کرنا ہے. حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ شکر نہیں آتی. وہ کوئی وہ نہیں کہتے اب وہ جو سارے شہر کو اس طرح بچا سکتے ہیں, کیا وہ رب کی بارگاہ میں التجا کر کے اپنی جان بخشی نہیں کرا سکتے. لیکن نہیں, ظاہر ہے کہ جب خواہش وہ ترک خواہش نفس کر چکے ہوں تو ان کو ان تمام چیزوں سے کیا غرض ہے, بلکہ جام شہادت نوش کرنا اور اس طرح رب کی بارگاہ میں یہ گلگو قبا کے ساتھ وہاں پہ جانا, تو یہ تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اس اعزاز سے وہ کیسے محروم رہ سکتے ہیں, اس لیے وہ مسکراتے ہیں اور سر تسلیم کو خم کرتے ہیں. اب وہ شہری عرض کرتے ہیں کہ کرم فرمائیں, مہربانی کریں, آپ کے مریدین بھی ہیں, متوسلین بھی ہیں, چاہنے والے بھی ہیں. آپ ان سے کہتے ہیں کہ نہیں, اب یہ معاملہ ختم ہو رہا ہے, تم ایسا کرو کہ یہاں شہر کے جو خفیہ دروازے ہیں کسی طرح ان میں سے جان بچا کے نکل جاؤ, اور یہاں پہ اب تباہی آنے والی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی اگر ایسا ہی ہے تو آپ چلیے, آپ یہاں کہاں بیٹھ رہے ہیں. ان کا نہیں, یہ مجھے تو یہیں ٹھہرنا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے اور تم یہاں سے چلے جاؤ. وہ جانا نہیں چاہتے لیکن بہرحال انہیں جانا پڑتا ہے. آپ اصرار فرماتے ہیں, ان کو روانہ کرتے ہیں, اور پھر جو مشیت ایزدی ہے وہ پوری ہو کے رہتی ہے, اور اس طرح آپ وہاں پر جام شہادت نوش کرتے ہیں. آپ اس طرح بیٹھے بیٹھے نہیں کر لیتے جام شہادت نوش, بلکہ جو آپ کے چند ایک ساتھی ہیں ان کے ساتھ تلواریں سود کے نکلتے ہیں اور وہاں پہ تاتاریوں سے قتال و جدال کرتے ہیں. کئی تاتاریوں کو آپ تہ تیغ کرتے ہیں اور پھر ان کے ہتھیاروں کا شکار ہو کر پھر آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں. بلکہ ایک واقعہ اور بھی ہے نیشہ پور کے حوالے سے کہ وہاں پر حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں پہ تھے جب تاتاریوں نے اس کو تاراج کیا تھا, اور لوگ ان کے پاس بھی گئے تھے, جی آپ اللہ والے ہیں, آپ کرم فرمائیں, آپ مہربانی کریں اور شہر کو بچائیں. انہوں نے گویا یہ بھانپ لیا تھا کہ یہ وقت آ گیا ہے تباہی کا. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بات شہر کو بچانے کی نہیں ہے, یہ جہاد کا وقت ہے, یہ رب کی بارگاہ میں سرفروشی اور جانثاری دکھانے کا وقت ہے. وہ ضعیف ہیں, بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, اور ظاہر ہے کہ انہوں نے کب تلواریں اٹھائی ہوں گی اور کب چلائی ہوں گی, لیکن وہ ہتھیار لے کے تاتاریوں کے مقابلے میں نکلتے ہیں اور ان سے جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہیں. یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ جو صوفیہ ہیں, یہ جو بزرگ ہیں, یہ صرف زبان کے شیر نہیں ہوتے اور صرف باتیں بنانے والے نہیں ہوتے, بلکہ جب اللہ کی مرضی ان کے سامنے ہوتی ہے تو اس طرح سر کٹانے والے بھی ہوتے ہیں, میدان جہاد میں اترنے والے بھی ہوتے ہیں. بہرحال حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تو یہ بات ہو گئی. اس کے بعد جب آپ تشریف لے گئے حضرت غوث بہاءالحق ذکریہ ملتان, معاف کیجئے, حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہاں بغداد میں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ حضور غوث العالمین
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف فرما ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان سے ایک مناسبت بھی تھی، سسرالی رشتہ داری بھی تھی، اور ویسے بھی ان کا جو مقام تھا تو ان کو بڑا اشتیاق ہوا کہ وہاں پہ میں حاضری دوں اور حضرت سے بھی کسب فیض کروں. اور وہاں پر وہ حاضر ہوئے، حضرت سے ملاقات بھی ہوئی. اور جو بھی اچھا ایک واقعہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں یہاں پہ. واقعہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں اور کچھ اداس سے محسوس ہوتے ہیں. تو جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مصاحب ہیں، جو خدام ہیں، وہ عرض کرتے ہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں کہ جی وہ آپ کے وہ مہمان، وہ آپ کے چہیتے مہمان جو ہیں وہ مسلسل افسردگی میں ہیں، رنج و ملال کی کیفیت میں ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری خدمت میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، خدمت میں کوتاہی نہیں ہو رہی، دراصل وہ اس کی جو طلب ہے وہ پوری نہیں ہو رہی تو اس لیے وہ غمگین ہے. تو صاحب پوچھتے ہیں بھئی ان کی طلب کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ سما کے طلبگار ہیں اور ہم سما کے قائل نہیں ہیں، اب ان کو سما نہیں مل رہی تو اس لیے غمگین ہیں. تو ساتھی پوچھتے ہیں پھر کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آداب میزبانی نبھائیں گے اور ہم ان کے لیے سما کا اہتمام کریں گے. خیر، اب روایت کے اندر آتا ہے کہ جی وہ ان کے لیے حضور غوث پاک نے اہتمام کرایا، ادھر قوال بلائے، وہ سما شروع ہوئی اور دوسری طرف حضور غوث پاک خود اپنی محفل واز سجا کے بیٹھ گئے اور آپ نے حسب معمول واز دینا شروع کیا. تو واز کے دوران یکدم حضور غوث پاک کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا عصا مبارک وہ زمین پر ٹکایا اور اس پر زور دینا شروع کیا اور آپ کے چہرے اقدس سے ظاہر ہوا جیسے آپ بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں. پھر وہ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا اور عصا مبارک اس میں بھی کچھ ارتعاش محسوس ہوا. کافی دیر یہ کیفیت رہی. اس کے بعد پھر معاملات تھم گئے اور آپ پرسکون ہوئے اور آپ پھر اپنی نشست پر جلوہ فگن ہوئے اور آپ نے پھر درس دینا شروع کیا، واز کرنا شروع کیا. تو واز کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ تھا، یہ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا. تو آپ نے یہ فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ سما کے دوران یہ معین الدین کو وجد آ گیا تھا اور اس وجد کی کیفیت میں وہ کچھ بھی آدمی چونکہ اپنے حواس میں نہیں ہوتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا اور وہ بغداد کی زمین کو پلٹ سکتے تھے. تو میں اس زمین کو سہارا دیے ہوئے تھا. حضرت خواجہ غریب نواز پھر چلے وہاں سے بغداد سے تو آگے تبریز آیا. تبریز میں حضرت ابو سعید تبریزی سے ملاقات ہوئی. ابو سعید تبریزی کون ہیں؟ یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے 70 مرید ایسے تھے جو خود کامل ولی تھے اور ان کے 70 مریدوں کے اندر حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ صوفیاء میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں وہ بھی شامل تھے. پھر ان سے حضور خواجہ غریب نواز کی ملاقات رہی اور ان سے فیض بھی پایا اور جو بھی اسرار و رموز ظاہر ہے ان کی محفلوں کے ہوتے تھے وہاں تک ہماری نگاہ کہاں پہنچ سکتی ہے. پھر تبریز سے آپ اصفہان تشریف لائے اور وہاں پر حضرت شیخ محمود اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت مشہور بزرگ وہ جلوہ فگن تھے. پھر ان سے صحبت رہی اور کافی کئی دن کئی مہینے وہاں پہ جلوہ فگن رہے. اچھا، ایک نو عمر لڑکا حضرت محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہاں پہ حاضر ہوتا تھا بڑی عقیدت سے، محبت سے، اور پہلے وہ ان کا مرید بھی ہونا چاہتا تھا. لیکن جب اس نے حضرت خواجہ غریب نواز کو وہاں پہ دیکھا تو وہاں سے حضور محمود اصفہانی سے تو ان کی عقیدت محبت میں کمی نہیں آئی لیکن یہاں پر کشش زیادہ ہو گئی اور اب وہ چاہتا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز کا مرید ہو جائے. تو آپ نے اس کو ذرا ٹالنا چاہا کہ بھئی یہ تم یہاں پہ ہو یا تمہیں کیا، لیکن بہرحال وہ اس نے کوئی بات نہیں سنی. وہ آپ کی محبت میں اس طرح سرشار ہوا اور آپ سے اس طرح وابستہ ہوا کہ جب حضور خواجہ غریب نواز نے وہاں سے رخت سفر باندھا تو وہ نوجوان بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ آپ کے ساتھ سفر میں چلا اور آپ کی مسلسل خدمت میں رہے اور ہر جگہ پیش رہے آپ کی خدمت میں. اور یہ نوجوان یہ کون تھے؟ یہ آج دنیا ان کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے جانتی ہے.
یہ اس بچپن میں، اس نوعمری میں حضور خواجہ غریب نواز کے والا و شیدا ہوئے اور اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنے اعزاء اقربا سب کچھ چھوڑ کے آپ کی خدمت میں محو سفر ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا سبق آئندہ روز انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تاجدار کرم غریب نواز، تاجدار کرم غریب